کبھی قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس قدر کہ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہماری کوئی بھی مرضی یہاں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج بھی میں اس موڑ پر کھڑی ہوں۔ میرے سامنے 14 سال کا لڑکا ہے جسے میں کل تک بھائی سمجھتی تھی، اور آج جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بے بسی کی سرحد پر ہوں۔ مجھے اپنا آپ اس کے حوالے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے، چاہے میں روں، چیخوں، چلاؤں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنے گا۔ میں 28 سال کی ہوں اور وہ مجھ سے آدھی عمر یعنی 14 سال کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اندر نہ معلوم کتنی جنگیں لڑ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہر محاذ سے شکست کھا کر مجھے اسی کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا، مگر کیوں؟ اس کیوں کے جواب کے لیے آپ کو میری کہانی سننا پڑے گی۔ مجھے بتائیے گا کہ قصور کس کا تھا؟ میرا نام بانو ہے، میں ایک قصبہ نما گاؤں میں رہتی ہوں۔ جب میں جوان ہوئی میرے ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ شوکت ہمارے ہی گاؤں کا گبرو نوجوان تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ میں چند ایک بار اس کے رکشے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غور کیا وہ سامنے لگے شیشے سے میری طرف دیکھتا ہے۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی ہے۔ میں نے شوکت کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی گود میں 1.5 سالہ گول مٹول بچہ تھا۔ بچے کا نام برکت علی تھا اور وہ شوکت کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شوکت سے پورے 17 سال چھوٹا ہے، بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام برکت علی رکھا گیا ہے۔ لیکن برکت کی پیدائش کی 2 ماہ بعد اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ اب شوکت پڑھائی چھوڑ کر گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے۔ وہ شوکت کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شوکت کی گاؤں کے چودھریوں کے ہاں بھی بڑی عزت تھی، اور میں بھی اپنی سہیلیوں سے اتراتی پھرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب شوکت مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا تھا، مگر میں سمجھتی تھی کہ جس جگہ پہ محبت ہو وہاں پر سب اچھا ہو جاتا ہے۔ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب بنتی ہیں، میں نے بھی اس رات کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی ہی تھی، بس ایک پل اور تمام خواہشات، تمام خوشیاں ملیاں میٹ ہو چکی تھی۔ اس رات جب شوکت میرے پاس آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا، مجھے اس سے عجیب سی حمق محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ کی مانند تھی اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھند تھا، اور اسی نشے میں اس نے زندگی کی اذیت ناک شروعات کی تھی۔ صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کی بانو کی موت ہو گئی ہے، اور یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کے خانہ پوری کے لیے ہے۔ ولیمے میں میری سہیلیاں مجھے منہ دکھائی کے تحفے کا پوچھتی رہی، اور میں میک اپ کی تہہ کے نیچے نیلو نیل چہرہ لیے ان کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کرتی رہی۔ اس دن میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس باب کے ہر ورق پر صرف دکھ اور دکھ تھا۔ شوکت کی اماں ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ رہی، اور ان کے جانے کے بعد بے حد میں تنہا رہ گئی۔ وہاں پر 2.5 سالہ برکت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی۔ دوسری جانب میں امید سے تھی۔ شوکت کا بھی اب وہی چلن تھا۔ وہ سارا دن رکشہ چلاتا تھا اور شام کو چودھریوں کے ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں شراب کباب کی محفل جمتی، اور وہ روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا۔ ذرا سی بات پر مجھے دھنگ کر رکھ دیتا۔ برکت نے اب باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے اٹیچ بھی بہت تھا، کیونکہ میں بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب جب شوکت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ اپنی کمزور سی آواز میں نہیں کہتا، اور آ کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا،
یوں لگتا تھا جیسے میرا اس تپتے صحرا میں کوئی اپنا ہے جو مجھے ہر دکھ ہر پریشانی سے بچانا چاہتا ہے اور میرے ظلم کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے۔ پھر ایک دن شوکت مجھے مار کر خود گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔ برکت نے مجھے بے ہوش دیکھا تو اس نے ساتھ والی ہمسائی کو بلا لیا۔ ہمسائی نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو فوراً ہسپتال لے گئی۔ اسی دن میری بیٹی ہمنا کی پیدائش ہوئی۔ ہمنا گول مٹول سے پھولے کانوں والی تھی، بے حد خوبصورت بچی تھی۔ برکت نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میں نے اسے بتایا یہ تمہاری بھتیجی ہے، تم اس کے چاچا لگتے ہو۔ وہ اس عمر میں نہیں تھا کہ رشتوں کی سمجھ آتی، مگر میری ہر بات پر سر ہلا دیتا۔ شوکت کو جب پتا چلا کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ ہسپتال سے مجھے لینے آیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں فروٹس کے شاپر اور بچے کے لیے کچھ چیزیں تھی۔ اس نے مجھ سے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگی اور کہا اب میں کبھی شراب پی کر گھر نہیں آؤں گا، نہ ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میری بیٹی ہمنا میرے لیے خوش قسمت تھی۔ اس کی پیدائش ہوتے ہی شوکت میں ایک اچھا بدلاؤ آیا تھا۔ برکت بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا کیونکہ وہ میرے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اس دن ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ شوکت کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا اور کبھی مجھے کھانے کے بارے میں پوچھتا۔ اس نے میرے سامنے وعدہ کیا وہ کبھی بھی چودھری کے ڈیرے پر نہیں جائے گا۔ اس نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ شوکت نے اب برکت کو سکول میں داخل کروا دیا۔ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا، اسی لیے گاؤں کے سرکاری سکول کی بجائے شہر کے اچھے سکول میں داخل کروا دیا۔ اب میں ہمنا کے ساتھ مصروف رہتی۔ برکت سکول سے آتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی۔ شوکت اب شام ہی گھر آ جاتا، پھر وہ ہمنا کے ساتھ کھیلتا تو میں کھانا بنا لیا کرتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اس دن چودھری کا ایک خاص آدمی شوکت کو بلانے آیا۔ شوکت مجھے دال گوشت کی فرمائش کر کے خود اس کے ساتھ چودھری کی بات سننے گیا۔ میں کھانا بنا کر کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا۔ بچی کو سلانے کے بعد پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی کہ شوکت اب تو بدل گیا تھا۔ اللہ ہی خیر کرے اب کیا ہونے والا ہے، چودھری اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی سوچ میں رات کا 1 بج گیا۔ میرا انتظار نہ ختم ہوا، مجھے عجیب سا وہم ستا رہا تھا۔ خیالات نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے تابی سے ہی دروازہ کھولا لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوکت نے لڑکھڑاتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ وہ پھر سے شراب پی کر آیا تھا۔ میں نے اس کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ وہ سونے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے زور دیا کہ اب تو اس کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کی خاطر بدلا تھا۔ اس بیٹی کا کوئی احساس ہے یا نہیں؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ شراب کے نشے میں وہ اپنی پرانی روش پر آتے ہوئے مجھے مارنے لگ گیا۔ ایک بار پھر میں قسمت کے ہاتھوں اور شوکت کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ میں دونوں جانب سے بے بس تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی وہ سیاہ رات شروع ہوئی جس کی صبح کا انتظار مجھے اس موڑ پر لے آیا جس کا میں نے کہانی کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا۔ اس دن کے بعد اگلے آنے والے چند دنوں میں مجھ پر ایسے انکشافات ہوئے کہ میں نے ان کی تاب نہ لاتے ہوئے دنوں تک بیمار رہی۔ اس دوران میری بیٹی کو بھی برکت اپنی ننھے منھے ہاتھوں سے سنبھالتا رہا اور میری دل جوئی کرتا رہا۔ شوکت کے بارے میں جو باتیں مجھے پتہ چلی انہوں نے میری ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ شوکت نہ صرف شراب پینے کی گندی لت میں مبتلا تھا بلکہ اس کی سب سے غلیظ ترین حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی اس نے مجھے اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا، کیونکہ اب جب شوکت شراب پی کر آتا تو وہ مجھے مارتا نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ باتیں کرتا تھا۔ اس کی مار پیٹ سے تو میرا جسم زخمی ہوتا تھا مگر اس کی باتوں سے میری روح چھنی ہونے لگی۔ کاش یہ سب سننے کی بجائے میں اپنے کانوں کے پردے پھاڑ دیتی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں اس کی بیوی تھی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ فرض ساری زندگی نبھانا تھا۔ شوکت جو کہ چودھریوں کے شکنجے میں تھا یا پھر چودھری اس کے شکنجے میں تھے یہ کہنا مشکل تھا۔ شوکت رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں اسکول کالج کی لڑکیاں بھی شہر پھرنے جاتی تھی۔ جب بھی کوئی اکیلی معصوم خوبصورت لڑکی اس کے رکشے میں بیٹھتی تو وہ بڑی چالاکی سے اسے بہلا کر چودھریوں کے ڈیرے میں لے جاتا اور وہاں پر چودھری اس معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کرتے پھرتے۔ یہ لوگ دلال بن کر اس لڑکی کو بازار حسن جیسی غلیظ اور گندی جگہ پر بیچ آتے۔ وہ یہ کام عرصہ دراز اور خاموشی سے کرتے کہ دیواروں کو پتہ تک نہیں تھا۔
اب جب ہماری زندگی میں ہمنا آ گئی تو شاید شوکت کو احساس ہونے لگا کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے، اب اسے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چودھریوں کے منہ جو عادت لگ چکی تھی وہ کیسے جاتی؟ اگر پہلے شوکت اپنی رضامندی سے لڑکیاں انہیں سپلائی کر رہا تھا تو اب شاید مجبوری میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ عیش بھی چودھریوں کی دی ہوئی رقم کی سر پر ہے، ورنہ رات بھر شراب پینے کے بعد صبح رکشہ چلا کر کس طرح کمائی ہوتی ہے۔ اب مجھے شوکت سے گھن آتی تھی، جیسے جیسے ہمنا بڑی ہو رہی تھی وہ بے حد پیاری لگتی، میں اسے دیکھتی تو ڈر جاتی، مجھے لگتا کہیں اس کو اپنے باپ کے کرموں کی سزا نہ مل جائے۔ میری یہ سوچ راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھی۔ برکت بھی بڑا ہو رہا تھا، اس کی کوئی بھی عادت اپنے بڑے بھائی پر نہیں گئی تھی، وہ بے حد پیارا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا خاموش طبیعت لڑکا تھا۔ ادھر میں نے شوکت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ برکت 14 جبکہ میری ہمنا 12.5 سال کی ہو گئی۔ برکت کا قد کافی لمبا تھا، وہ اپنی ماں سے عمر میں بڑا لگتا تھا، مجھے بھابھی کہا کرتا، ہمنا اسے چاچو کی بجائے جا کہتی تھی۔ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کا بہت خیال رکھتا، میرے لیے وہ بالکل ہمنا جیسا ہی تھا، اس کو میں نے اپنی اولاد بنا کر پالا تھا۔ اب مجھے شوکت کی پرواہ نہیں تھی، اس کے وہی شب و روز تھے، میں نے خود کو ان پریشانیوں سے اور فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ انہی دنوں ہماری زندگی پھر سے ایک طوفان کی ضد میں آئی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، سب زندگیاں نہ صرف برباد ہو گئی بلکہ تباہ برباد ہو گئی۔ اس دن شوکت کے رکشے پر ایک بے حد خوبصورت اور تنہا لڑکی بیٹھی، جس کا حسن دیکھ کر شوکت کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ اس طرح سے اس سڑک ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے دوسری جانب سے کچے پہیے کی طرف اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ آئے گا۔ وہ اسے لے کر چودھریوں کے ڈیرے پر جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا لے گیا، اسے کہنے لگا تم یہاں بیٹھو، میں رکشے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ ٹھیک کر لوں، پھر تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ سیدھا چودھری کے پاس حویلی پر آیا اور اس نے لڑکی کے بارے میں چودھری کو بتایا۔ جب وہاں ڈیرے پر یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا تبھی میرے در پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، باہر ساتھ والے گاؤں کے چودھری اور ان کے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے شوکت کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا وہ تو رکشہ لے کر گیا ہے، لیکن ان کے انداز سے ہی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ شوکت کے رکشے پر ساتھ والے گاؤں کے چودھری صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ یہ بات انہیں گاؤں کے گوالے نے بتائی تھی کہ چودھری صاحب کی بیٹی رکشے میں بیٹھ کر گھر گئی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ کارنامہ سن کر میں نے دل تھام لیا، میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کہاں ہوگی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہاں گلی سے ایک شخص گزر رہا تھا، ہمارے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع دیکھ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ چودھری کے بندوں نے اصل بات کا پتہ چلنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ شوکت کا رکشہ اس نے چودھریوں کے ڈیرے کی طرف دریا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے رکشے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی چودھری اور اس کے آدمیوں نے فوراً ڈیرے کی طرف دوڑیں لگا دی۔ میں دروازے کے باہر دروازے کو تھامے بیٹھی سوچنے لگی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ برکت سکول سے آیا، مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ یکدم میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہمنا بھی بھاگ کر آئی، برکت نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لٹا دیا۔ دوسری جانب یکدم پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی خبر چودھریوں تک پہنچی انہوں نے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے کی۔ جب ساتھ والے گاؤں کا چودھری وہاں پہنچا اس کی بیٹی دریا میں ڈوب گئی، لیکن اسے فوراً اس کے باپ کے آدمیوں نے بچا لیا۔ اب وہ چودھری اور شوکت کو ڈھونڈنے لگے۔ چودھری تو رپوش ہو گئے مگر بدقسمتی سے شوکت ان کے ہاتھ آ گیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اڑا دیا۔ شوکت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ اب چودھری نے پنچایت بٹھا لی جس میں 2 بڑے اہم فیصلے ہونے تھے۔ گاؤں کا رواج یہ تھا کہ جو شخص کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے جواب میں اس کی بیٹی کو بلی چڑھنا پڑتا ہے، یعنی وہ دوسرے فریق کو دی جاتی ہے۔ اب وہ اسے جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، چاہے اسے مار دے، چاہے تو ساری زندگی نوکر اور رکھیل بنا کر رکھے یا پھر اس سے نکاح کر لے۔ ابھی ان پر مقصر ہے۔ پنچایت میں میری 12.5 سالہ بیٹی کو قربان کر دیا گیا، مجھ سے چھین کر ساتھ والے گاؤں کے چودھری کو دے دیا گیا۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا،
اور میں بے بس دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری معصوم بیٹی روتی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی میرا کیا قصور ہے، باپ کے کیے کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب لوگ اسے لے کر گئے۔ میں اسے جاتا دیکھ کر سکتے میں تھی کہ اچانک میری زندگی کا ایک اور فیصلہ ہو گیا، ایسا فیصلہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی ہمارے گاؤں کا رواج تھا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کی شادی شوہر کے چھوٹے بھائی سے کر دی جاتی۔ برکت کو میں نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بیٹا سمجھا تھا۔ میں کس طرح شادی کر سکتی تھی؟ میں نے بولنا چاہا مگر وہاں بیٹھے مردوں نے مجھے خاموش کروا دیا، جبکہ برکت بہت چیخا چلایا روتا رہا کہ میری بھابھی نہیں ماں ہے، میں کس طرح اپنی ماں سے شادی کروں؟ خدا کے لیے مجھے جان سے مار دو مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ ہم دونوں کی فریاد کسی نے نہ سنی اور پنچایت نے ہمیں میاں بیوی بنا کر ہی گھر روانہ کیا۔ شوکت تو چلا گیا مگر اس کے جانے کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں سولی پر لٹک گئی۔ میری جان سے پیاری بیٹی ہمنا کو باپ کے کیے کی سزا ملی، وہیں میں نے اپنے بیٹے جیسے دیور کو کھو دیا۔ ہمارے بیچ رشتہ بدلتے ہی ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی کہ دوسرے کو بتانا بھی مشکل تھا۔ ہمیں ایک گھر میں رہتے مگر اجنبیوں کی طرح تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرائی پھرتے۔ دوسری جانب ہمنا کو چودھری اپنے گھر لے گیا۔ وہاں چودھری کی ماں نے اسے دیکھ کر چودھری کو اس کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ شاید یہ میری ماں کی کوئی نیکی تھی جو میری بچی کے سامنے آ گئی۔ چودھری اپنی ماں کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ چودھری کی ماں نے ہمنا کو اپنے کمرے میں رکھ لیا اور پھر اسے سکول داخل کروا دیا۔ وہ سکول کا سبق بھی پڑھتی اور اس کی ماں کی خدمت بھی کرتی۔ اسی طرح 3 سال بیت گئے۔ ہمنا 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن چودھریوں کا بیٹا انگلینڈ سے اچانک ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا۔ اس نے گھر والوں سے ہمنا کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے حالات معلوم ہوئے تو اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چودھری نے کہا یہ ممکن نہیں، اگر تم اس سے ویسے تعلق رکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر بھی چودھری کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے مداخلت کرتے ہوئے چودھری کے بیٹے کی شادی ہمنا سے کروا دی۔ جس دن اس کی شادی ہوئی اسی دن چودھری کی ماں انتقال کر گئی۔ جاتے ہوئے وہ میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں تھما گئی تھی۔ ہمنا کے شوہر نے اسے بہت پیار دیا، اس کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کی قسمت میری جیسی نہیں تھی۔ پھر ایک دن ہمنا میرے گھر آئی۔ وہ ہنی مون پر انگلینڈ جا رہی تھی۔ اس کا شوہر مجھ سے بہت عزت سے ملا، مجھے کہنے لگا اب وہ ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ ہمنا جاتے جاتے مجھے کہہ کر گئی تھی کہ امی آپ بھی اب برکت چاچو کو دل سے قبول کر لیں، میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی یہ میرے لیے کس قدر مشکل تھا، مگر میری بیٹی نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی کہ وہ مکمل محبت کرنے والی فیملی چاہتی ہے۔ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا۔ اب میں نے برکت کے ساتھ جان بوجھ کر وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ جھلا کر رہ گیا مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری۔ شروع میں وہ تھوڑا گھبرایا مگر پھر آہستہ آہستہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ پھر ایک دن میں نے اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دی۔ میرے حالات سن کر اس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی مگر وہ میری آنکھوں میں آنے والی آخری نمی تھی۔ اس کے بعد برکت علی نے مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔ آج بھی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے ہنساتا ہے۔ میرا یوں خیال رکھتا ہے جیسے کوئی نیا جوڑا ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔